حرام اور حلال کی فکر نہیں. کیا بتاؤ دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ بہت قریبی عزیز ہر وقت باتیں بھی سنتے رہتے ہیں جو اکثر میرے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوتا ہے. ایسے بعض جملے نکل جاتے ہیں زبان سے جان کر نکل جاتے ہیں. ایک مشورہ دیا، پھر ایک انہوں نے کوئی کام کر رہے تھے، ایک مشورہ دیا کہ بھائی یہ کام جائے حرام. عجیب جملہ تھا تو بھائی حرام حلال کا معاملہ ہے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، حرام حلال آپ جانو یہ میں جانوں. نعوذ باللہ من ذالک کہ حرام حلال آپ جانو تو جو کوئی ذاتی مسئلہ بنا لیا حرام حلال. اللہ بتائے کفر کا کلمہ ہے. اگر ایمان لالت کی تجدید نہ کریں تو کافر ہیں. اللہ تعالیٰ پر ہمیں رکھے. تو اکثریت آج اس معاشرے میں ایسے لوگوں کی ہے کہ جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور کام اپنی تعویل کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہ حرام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں. تصور یہ ہے کہ عمرہ کر کے غسل ہو جاتا ہے گناہوں کا، سمجھا؟ اسی حرام مال سے عمرے پہ پہنچ گئے اور عمرہ کر کے آ گئے، سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے آپ پھر حرام میں مبتلا ہوں گے. تو ایک تو یہ عرض کیا کہ اسلام نام رہ جائے گا. تو ابھی لیکن الحمدللہ ایسے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے کہ جو صرف نام مسلمان نہیں ہیں، اسلام کی صورت کو محفوظ کیے ہوئے. سمجھا؟ اسلام کی صورت محفوظ کرنا. ذرا اس کو بھی غور سے سنیے گا کہ ہم نے روزے رکھے الحمدللہ، ہم نے نمازیں پڑھی الحمدللہ، ہم نے تراویح پڑھی تلاوت، سب اللہ کی توفیق سے کمال ہمارا کچھ بھی. لیکن کیا کیا ہم نے ان نمازوں کے ساتھ؟ کیا نماز کی صورت کو بھی ہم نے صحیح طریقے سے نقل کیا یا نہیں کیا؟ پہلے تو ایک بات یہ نقل ایسی ہونی چاہیے کہ جو مطابق اصل کے ہو. نقل ہو تو نقلی ہی ہوگی، اصل تو نہیں بن سکتی، لیکن جتنا قریب اصل کے ہوگی وہ اتنی نقل کامیاب سمجھی جائے. عالمگیر کا ایک زمانہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. اس زمانے میں اور کھیل تماشے تو ہوتے نہیں تھے، نہ یہ سیل تھے، نہ ٹی وی تھے، نہ کچھ تھے. وہاں اور طرح کے گیم ہوتے تھے. ان میں ایک طریقہ مذاق کا اور تفریح کا یہ ہوتا تھا کہ بیروت یہ ہوتے تھے کہ باقاعدہ پورا ایک طبقہ ہوتا تھا جن کی مشق یہ ہوتی تھی کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کیا تھا. کبھی بادشاہ کی شکل اختیار کر لی، پہچان نہیں سکتا تھا کوئی، بہت ہی کوئی ذہین آدمی ہو تو پہچانتا تھا کہ یہ بیروتیا، ورنہ آ کے دھوکے دیتا اور وہی ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا تھا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بیروتیا تھا، وہ اکثر آیا کرتا تھا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اسے پہچان لیتے تھے. مختلف لباس طریقوں سے آتا تھا، کبھی تاجر کے بھیس میں آ گیا، کبھی کنجڑے کے بھیس میں آ گیا، کبھی بھنگی کے بھیس میں آ گیا، اور بالکل وہی بیک اپ کر کے سارے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. ساری شکل تقریباً اصل کی مطلب بناتا تھا، لیکن عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو پہچان لیتا. تو وہ بڑا پریشان تھا. اچھا جب کوئی انعام دینا چاہتے تو وہ کہتا جی جب تک کہ میں آپ کو ایسا دھوکہ نہ دوں کہ آپ نہ پہچان سکے اس وقت تک انعام نہیں دوں. یہ بیروتی بھی سچے ہوتے تھے اس زمانے کہ وہ نقل اپنے فن کو کی توہین نہیں کرتے تھے. چنانچہ عالمگیر کا سفر ہوا دکن کی طرف، ایک سفر تھا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو مزارات پر جانے کا بڑا شوق اور یہ اللہ کے مزارات پر جایا کرتے، یعنی بس فاتحہ کی.
تو انہوں نے فرمان جاری کیا کہ میرے راستے میں جہاں جہاں میرا قیام ہوگا وہاں کوئی جو بڑے اولیاء اللہ کے مزارات ہوں ان کا وہاں جانے کا میری اہتمام کیا جائے. چنانچہ وہ مختلف مزارات سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پہنچے، ایک قصبے میں، تو وہاں بڑی شہرت پائی کہ یہاں ایک بہت بڑے درجے کے ولی ہے اور فلاں جگہ ایک چھوٹا سا باہر آبادی سے باہر وہاں بیٹھے ہیں اور وہ کشف و خرابات کے مالک ہے اور یہ ہے فلاں ہے بہت ساری. انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ ملاقات کراؤ. وہاں گئے تو وہاں بالکل وہ ساری اس زمانے کے بہروپ بھی پھر وہ جب بہروپ کرتے تھے، اب جب ولی کا بہروپ کیا تھا تو ولی کی تصوف کی بھی باتیں پڑھی ہوں گی، بہت سارے اولیاء اللہ کے وہ کلمات اور ملفوظات بھی پڑھے ہوں گے. وہ الفاظ وہ ملفوظات ذکر شروع ہوا. عالمگیر بڑے متاثر ہوئے. چلتے وقت 1000 اشرفیوں کی تھیلی ان کو پیش کی. انہوں نے جان کے کہا ہٹاؤ اس میرے سامنے، خبردار مجھے نہیں چاہیے. عالمگیر نے واپس لے کے چلے وزیر سے کہا کہ بھائی واقعی بزرگ معلوم. تھوڑی دیر کے بعد معلوم پیچھے سے اپنا لباس وباس ہو اپنا چہرہ ذرا اتار کے پیچھے سے آ گئے جی السلام علیکم. ارے یہ تم ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ہی ہوں اور آج میں کامیاب ہوں گا. تو وہ اپنے عالمگیر ان کو ساتھ لے کر گئے اور ان کو 500 اشرفیہ یا 100-200 اشرفیہ انعام میں دینی چاہیے، وہ لے لی. اس کے بعد عالمگیر نے پوچھا کہ بھائی تمہیں 1000 اشرفیہ میں نے دی تھی اس وقت، وہ کیوں نہیں لی؟ تو ذرا اس کا جواب سننے کا تھا. وہی اس جواب کی وجہ سے یہ سارا قصہ بیان کیا کہ جواب یہ تھا اس کا کہ صاحب میں نقل کر رہا تھا اور میری نقل ناقص تھی اس وقت تک جب تک آپ مجھے پہچان رہے تھے. اب اگر میں اشرفیہ اس وقت لے لیتا تو میں اس وقت ولی کے روپ میں تھا اور یہ ولی کی شان کے خلاف. سمجھا کہ وہ اپنی چند باتوں کے لیے معاوضہ وصول کریں، اس صحبت کے لیے معاوضہ وصول کریں. اس لیے میں ولی کی نقل کو جھوٹا نہیں کرنا چاہتا. تو بھائی ایسی نقل اگر کرے تو نقل کہلائے. اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی ہم کیا ایسی ہی نقل کر رہے ہیں؟ ہماری صورت نمازوں کی کیا وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو صحابہ کرام کی تھی؟ ہمارے روزوں کی شکل وہی ہے جس کی ہم نقل کر رہے ہیں؟ ہماری تراویحیں کیسی ہے؟